دوسرا جو تناظر اس میں ہو سکتا ہے، دوسرا تناظر شاید ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ شاید اس کے پیچھے جو امریکہ کی نیو جو لیڈرشپ وہاں پہ آئی ہے ان کی کوشش ہے کہ شاید پاکستان اور انڈیا کے مضبوط تعلقات جو ہیں اس کو شاید ہم چین کے خلاف استعمال کر سکیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نئی جو گورنمنٹ آئی ہے، جو پریزیڈنٹ بائیڈن کی پوری جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کا ابھی تک چائنا کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے نا وہ ذرا تھوڑے سے ڈیفیکلٹ قسم کے ہے، اس میں کوئی ان کی ابھی تک واضح پالیسی سامنے نہیں آئی۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اگر یہ دونوں پہلوؤں کو دیکھیں تو ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا۔ پاکستان کو چاہیے، دیکھیں سیز فائر ٹھیک ہے، ہو گیا، ہمیں بھی پتہ ہے پہلے بھی کئی دفعہ ہوا ہے اور ہمیشہ بھارت کی طرف سے ہی اس کو دوبارہ اس کی وائلیشن کی جاتی ہے۔ جو ابھی انڈس واٹر کے اوپر جو ان کا کمیشن کے لیے جو بھی میٹنگ پلان ہو رہی ہے ان کے طرف سے نیکسٹ ویک میں، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں کوئی اس طرح کی میٹنگ 2018 سے پہلے بھی ہو چکی ہے، 2018 کے بعد دوبارہ میٹنگ ہی نہیں ہوئی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پاکستان کی مضبوط سفارتکاری اور انڈیا کے اس وقت بدتر حالات، اگر اس کے اوپر انڈیا چاہتا ہے کہ وہ پاکستان سے اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ کشمیر کے اوپر جو ایک کالا آرٹیکل اس نے وہاں پہ لگایا تھا اس کو وہ ختم کرے۔ ختم کرنے کے بعد جو بھی پاکستان کے جو ساتھ جو معاملہ کرنا، اس کو اتنی لمبی زیادہ ٹیبل ٹاک کی بجائے ون گو میں سارا کچھ کمپلیٹ کرے، ہاتھ ملائے اور دوستی کر کے آگے بڑھے۔ عمران صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ بھارت کے اس کے پیچھے بھی بہت زبردست کوئی چال ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ بھارت جو ہے ٹیبل ٹاک سے ہی بھاگتا ہوا دکھائی دیا۔ پھر جب کشمیر ایشو جب پہلے بھی انہوں نے اٹھایا تھا تو اس ٹائم پہ بھی ہمیشہ سے پاکستان ان کو یہ دعوت دیتا رہا کہ بھائی آ کے ٹیبل ٹاک کریں، مگر یہ بھاگتے رہے۔ جی بالکل مس، آپ نے درست فرمایا، سیم یہی کنڈیشن ہے ان کی، کیونکہ ہم لوگ اگر آپ کہیں تو ہم لوگ انڈیا کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے، خاص کر کے مودی سرکار کے اوپر، کیونکہ یہ ہمیشہ سب سے پہلے ہمیں ایک ٹیبل ٹاک کی طرف جاتے ہیں۔ جب ہم لوگ اس کی طرف جاتے ہیں تو اس کے بعد پیچھے سے یہ دوبارہ اپنا سارا سسٹم سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ابھی انڈیا میں اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ خراب ہے، وہاں کی انڈیا کے اپنے جو لوگ ہیں وہ مودی حکومت سے بیزار ہیں، کووڈ-19 کی سچویشن اتنی خراب ہے وہاں پہ۔ انڈیا اس وقت اپنے انٹرنل کرائسس میں اور ایکسٹرنل کرائسس میں بہت بری طرح پھنس چکا ہوا ہے۔ اس کی ایک ابھی چھوٹی سی ایک مثال آپ کو میں یہ دیتا ہوں کہ جرمنی نے ریسنٹلی کشمیر کے مظالم کے اوپر بھارت کو اسلحے کی برآمد پر پابندی عائد کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہم لوگوں نے پابندی، ہماری طرف سے آپ لوگوں کو کچھ ہوگا ہی نہیں، ہم نہیں آپ کو بھیج سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بھی ایک بڑی اچھی ایک ڈپلومیسی تھی، کیونکہ ای یو ڈس انفارمیشن کی جو ویب تھی بیسکلی طور پہ یہ یورپ سے آپریٹ ہو رہی تھی، اور جب پاکستان کی طرف سے اس کو ڈس آن کیا گیا، اس کو بتایا گیا کہ یہ ساری سچویشن، اور اس کے بعد یورپی یونین کو بھی بڑی اچھی طرح آئیڈیا ہو گیا کہ انڈیا جو دکھاتا ہے وہ چیز نہیں ہے، جو انٹرنل سچویشن انڈیا کی جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے۔ جی بالکل مس، آپ نے درست فرمایا، سیم یہی کنڈیشن ہے ان کی، کیونکہ ہم لوگ اگر آپ کہیں تو ہم لوگ انڈیا کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے، خاص کر کے مودی سرکار کے اوپر، کیونکہ یہ ہمیشہ سب سے پہلے ہمیں ایک ٹیبل ٹاک کی طرف جاتے ہیں۔ جب ہم لوگ اس کی طرف جاتے ہیں تو اس کے بعد پیچھے سے یہ دوبارہ اپنا سارا سسٹم سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ابھی انڈیا میں اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ خراب ہے، وہاں کی انڈیا کے اپنے جو لوگ ہیں وہ مودی حکومت سے بیزار ہیں، کووڈ-19 کی سچویشن اتنی خراب ہے وہاں پہ۔ انڈیا اس وقت اپنے انٹرنل کرائسس میں اور ایکسٹرنل کرائسس میں بہت بری طرح پھنس چکا ہوا ہے۔ اس کی ایک ابھی چھوٹی سی ایک مثال آپ کو میں یہ دیتا ہوں کہ جرمنی نے ریسنٹلی کشمیر کے مظالم کے اوپر بھارت کو اسلحے کی برآمد پر پابندی عائد کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہم لوگوں نے پابندی، ہماری طرف سے آپ لوگوں کو کچھ ہوگا ہی نہیں، ہم نہیں آپ کو بھیج سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بھی ایک بڑی اچھی ایک ڈپلومیسی تھی، کیونکہ ای یو ڈس انفارمیشن کی جو ویب تھی بیسکلی طور پہ یہ یورپ سے آپریٹ ہو رہی تھی، اور جب پاکستان کی طرف سے اس کو ڈس آن کیا گیا، اس کو بتایا گیا کہ یہ ساری سچویشن، اور اس کے بعد یورپی یونین کو بھی بڑی اچھی طرح آئیڈیا ہو گیا کہ انڈیا جو دکھاتا ہے وہ چیز نہیں ہے، جو انٹرنل سچویشن انڈیا کی جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے۔ تو ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ ہم اگر آپ کہیں کہ ہم اس مذاکرات کو یہ سمجھ لیں کہ اس کے 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد حالات بہتر ہو جائیں گے اور انڈیا کچھ نہیں کرے گا، یہ ہماری طرف غلط فہمی ہے۔ جی عمران صاحب، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کی مضبوط ترین جو سفارتی ذرائع یا امریکہ چاہتا ہے کہ انڈیا پاکستان جو ہے مضبوط تعلقات بنا کر جو ہے چین کے خلاف جا سکے، تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کبھی چین کے خلاف جائے گا؟ کیونکہ پاکستان کی چین کے ساتھ ہمیشہ سے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں۔ جی مس، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، چین کے خلاف پاکستان بالکل نہیں جا سکتا۔ تو اگر تو امریکہ کی جو لابیسٹ ہیں جو وہاں پہ بیٹھے ہیں وہ اگر سوچتے ہیں کہ ہم لوگ انڈیا اور پاکستان کے حالات کو بہتر کرانے میں اپنا کردار ادا کر لیں اور بعد میں اس کو ہم لوگ چین کے خلاف یوز کر لیں، کیونکہ دیکھیں
अब जितनी प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ इंडिया की थी, इससे ज्यादा प्रॉब्लम इंडिया की चाइना के साथ हो गई है, क्योंकि आए रोज इनके बॉर्डर के ऊपर वहां पे फायरिंग होती है, तशद्दुद होते हैं, एक दूसरे के फौजियों जो है वो अरेस्ट किए जाते हैं। तो अमेरिका चाहता जरूर है कि किसी न किसी तरह हम इंडिया को चाइना के खिलाफ भी एक अपना एक मजमून बना के रखें कि वहां से हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकें। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो अमेरिका की ये जो कोशिश है ये नाकाम होगी, क्योंकि पाकिस्तान चाइना के बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। खास करके पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये बहुत बड़ी एक मिसाल है। और जिस तरह हम लोग देखते हैं कि आने वाले दिनों में चीन एक उभरती हुई ताकत बन के सामने आ रहा है, तो अगले दिनों में ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका के इंटरनली हालात इतने ज्यादा खराब है। वहां पर अभी कोविड-19 की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, और अभी वो अपने आप को मजीद इन चीजों में उलझाना नहीं चाहते। जी इमरान साहब, जिस तरह हमने जो है कि जर्मनी ने जो है कश्मीर मुजालिम भारत पर असले की बरामद करने से भी इनकार कर दिया, जिस तरह हम पहले बात करें, इसकी वजह क्या हो सकती है? पाकिस्तान या रूस एक तीर से दो शिकार तो नहीं कहीं? जी मिस, आपने बिल्कुल ठीक है, ये बहुत बड़ी एक मिसाल है। और जिस तरह हम लोग देखते हैं कि आने वाले दिनों में चीन एक उभरती हुई ताकत बन के सामने आ रहा है, तो अगले दिनों में ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका के इंटरनली हालात इतने ज्यादा खराब है। वहां पर अभी कोविड-19 की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, और अभी वो अपने आप को मजीद इन चीजों में उलझाना नहीं चाहते। जी इमरान साहब, जिस तरह हमने जो है कि जर्मनी ने जो है कश्मीर मुजालिम भारत पर असले की बरामद करने से भी इनकार कर दिया, जिस तरह हम पहले बात करें, इसकी वजह क्या हो सकती है? पाकिस्तान या रूस एक तीर से दो शिकार तो नहीं कहीं? जी मिस, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, ये भी हो सकता है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। रशिया और यूरोप की बहुत ज्यादा टेंशन चल रही है, क्योंकि जो बेलारूस है उसमें भी वो लोग समझते हैं यूरोप वाले कि वहां पे भी रशियन इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से वहां पे फ्री एंड फेयर डेमोक्रेसी नहीं लाई जा सकी। सेम इसी तरह यूक्रेन की जो कुछ टेरिटरी है जिसके ऊपर रशिया ने काफी देर से कब्जा किया हुआ है, इसके साथ भी यूरोप की तरफ से बहुत ज्यादा बातचीत इनकी चल रही है। सेम इसी तरह मोल्दोवा है, जॉर्जिया है, वहां पे सारा इसका इन्फ्लुएंस है। तो जो यूरोपीय यूनियन के जो लोग हैं वो चाहते हैं बेसिकली तौर पे ये जॉर्जिया, बेलारूस, मोल्दोवा और यूक्रेन, इनको हम लोग यूरोप के साथ शामिल करें और एहलाक करें, क्योंकि ये स्टेट है सारी रशियन स्टेट। लेकिन रशिया की कोशिश ये थी कि इन स्टेट्स को मैं अपने साथ रखूं, जो इनकी लीडरशिप हो उसको मैं कंट्रोल करूं। यूरोपीय यूनियन ने, आप कह सकती हैं स्पेशली जर्मनी ने, भारत को बहुत दफा कहा है कि यूनाइटेड नेशन में जब भी रशिया के खिलाफ कोई करारदाद वहां पे आती थी तो भारत उसको रशिया की फेवर में वोट देता था। और काफी दफा यूरोपीय यूनियन ने और जो यूरोप के जो वहां पे एमपीज हैं उन्होंने इस चीज का प्रोटेस्ट भी किया इंडिया के साथ कि आप लोग यूरोप के साथ ज्यादा है, आप लोग हमें इस चीज में सपोर्ट करें, आप हमें सपोर्ट इसमें नहीं कर रहे। ये पिछले कोई तकरीबन 2-2.5 साल से ये सारी चीजें साथ साथ चल रही है। लेकिन जब उसने देखा कि ये पाकिस्तान भी है, रशिया भी है, तो आप बिल्कुल ये कह सकती हैं कि ये इस वक्त जर्मनी जो है उसने एक चीज से दो शिकार करके इंडिया को भी ये चीज याद दिलाई है कि हमारे बगैर जो है ना वो आप याद रखें कि आपको या तो हमारी तरफ आना पड़ेगा या तो आपको दूसरी साइड में जाना पड़ेगा। जी इमरान साहब, हम दोबारा भी राब्ता आपसे अभी थोड़ी देर में जरूर करेंगे। जी नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन